الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، اور نہیں اترا یہ بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر، اور نہ سکھاتے وہ دو فرشتے کسی کو جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو آزمائش کے لیے ہیں، سو تم کفر مت کرو۔ پھر وہ ان دونوں سے جادو سیکھتے جس سے وہ مرد اور اس کی عورت میں جدائی ڈالتے۔ سامعین کرام، ہاروت اور ماروت کے متعلق مختلف روایاتیں آئی ہیں اور تاریخ میں کئی قصے بھی بیان ہوئے ہیں، لیکن احادیث سے جو بات ثابت ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں لوگ بہت گمراہ ہو چکے تھے، بہت عیش پرست تھے، اللہ تعالیٰ کو بھول گئے تھے، بت پرستی شروع کر دی تھی، ہر قسم کے ظلم، فساد اور گمراہی کا ارتکاب کر رہے تھے۔ فرشتوں نے جب یہ حال دیکھا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ، یہ مخلوق، یہ انسان بڑے بے وفا ہیں، یہ تیری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے، تیرا حکم نہیں مانتے، تو انہیں بار بار عطا فرماتا ہے اور یہ منکر ہو جاتے ہیں، پھر بے وفائی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں۔ اس خلافت کے تو حقدار ہم ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اس وقت بھی فرشتوں نے یہی عرض کی تھی کہ باری تعالیٰ، یہ مخلوق دنیا میں جا کر فساد پیدا کرے گی، ہم دن رات تیری تسبیح اور تقدیس بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام علوم سے بہرور فرما کر، حضرت آدم علیہ السلام کی برتری ثابت فرما کر سارے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو۔ اب مخلوق کے حالات فرشتوں نے دیکھے تو پھر انہوں نے وہی عرض کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مخلوق جن کو تم کہتے ہو کہ یہ بے وفا ہیں اور منکر ہیں، یہ مجبور ہیں، ان کے ساتھ نفس اور شیطان جو ان کا دشمن ہے، یہ ان کو بار بار گمراہ کرتا ہے، ورگلاتا ہے۔ اچھا، اگر تم آزمائشی چاہتے ہو تو تم خود میں سے جو سب سے زیادہ عبادت کرنے والے، زیادہ سمجھدار اور زیادہ پاک فرشتے ہیں وہ لے آؤ۔ فرشتوں نے اپنے دو استاد فرشتے پیش کیے، ہاروت اور ماروت، جن کو اللہ تعالیٰ نے نفس دنیاوی سے متصف کر کے دنیا میں بھیجا، یعنی ان کے جسموں کا خمیر دنیاوی عناصر آگ، ہوا اور مٹی سے تیار فرمایا، جس طرح کے انسانوں کے جسم ہوتے ہیں۔ فرمایا اب جاؤ دنیا میں اور یہ تمہاری آزمائش ہے، دیکھتے ہیں کہ تم کیا کرتے ہو۔ اور یہ بھی ساتھ بتایا کہ تم کو اسم اعظم عطا کیا جاتا ہے، شام کو تم اس اسم اعظم کے ذریعے آسمان پر آ جایا کرو۔ جب وہ دنیا میں گئے، یہاں انہوں نے بود و باش اختیار کی۔ یہ بہت پارسا تھے، دور دور تک ان کی پارسائی کی شہرت ہو گئی اور لوگ ان کے پاس جمع ہونا شروع ہو گئے۔ لوگ اپنے مسئلے مسائل ان کے پاس لے کے آتے، یہ بڑے انصاف کے ساتھ ان کو حل کرتے۔ جب ان کی شہرت میں اور مزید اضافہ ہو گیا تو اس دوران ایک عورت اپنے خاوند کے ساتھ جھگڑا کر کے ان کی خدمت میں حاضر ہوئی، جس کا نام عبیدہ تھا اور لقب اس کا زہرا تھا۔ اسی بابل میں وہ اترے، اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بابل وہ شہر ہے جہاں حضرت نوح علیہ السلام کشتی سے اترنے کے بعد آباد ہوئے تھے۔
اس کا نام سمرین تھا۔ بابل اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اچانک صبح اٹھتے ہی مختلف 80 زبانیں لوگوں میں مروج ہو گئیں۔ کوئی فارسی، کوئی عربی، کوئی انگلش، کوئی کچھ بولنا شروع ہو گیا۔ مختلف چیزوں سے اختلاف کی وجہ سے اس کا نام بابل پڑ گیا۔ یہ شہر تھا جس میں وہ آ کر اترے، وہاں انہوں نے بود و باش اختیار کی۔ وہاں عبیدہ زہرا ان کے سامنے پیش ہوئی۔ وہ بہت حسین اور جمال عورت تھی۔ نتیجن وہ دونوں فرشتے اس پر عاشق ہو گئے، ہاروت بھی اور ماروت بھی۔ وہ ساری ہدایت، تسبیح، تقدیس بھول گئے اور اس کے عشق میں اتنے مستغرق ہو گئے اور اس پر اتنے عاشق ہو گئے اور دیوانے ہو گئے کہ اس سے شادی کرنا چاہی۔ اس عورت نے کہا کہ نہیں، میں تمہارے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، تعلق نہیں رکھ سکتی جب تک تم میرے خاوند کو قتل نہ کر دو۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ ہم نہیں کر سکتے، اور وہ عورت یہاں سے چلی گئی۔ ہاروت اور ماروت اتنے بے قرار ہو گئے کہ بے قرار ہو کر اس کے گھر پہنچ گئے۔ جب اس کے گھر پہنچے تو اس نے پھر وہی کہا کہ چلو تم 3 باتوں میں سے ایک بات مان لو، یا اسم اعظم جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھایا ہے وہ مجھے سکھا دو، یا میرے خاوند کو قتل کر دو، یا بت کو سجدہ کرو، یا یہ شراب پڑی ہے اس کو پی لو۔ ہاروت اور ماروت دونوں نے سوچا کہ اسم اعظم اللہ تعالیٰ کے ایک راز ہے جس کو سکھانے سے ہم بہت بڑے مجرم بن جائیں گے، اور اگر ہم نے اس کے خاوند کو قتل کیا تو ایک بے گناہ کا قتل جس کی کوئی معافی ہی نہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ بدھ کو سجدہ کیا تو ہم مشرک ہو جائیں گے، چلو شراب پی لیتے ہیں، یہ بھی ایک گناہ ہے لیکن کم گناہ ہے۔ انہوں نے شراب پی لی۔ اس شراب سے وہ اتنے مدہوش ہو گئے کہ اسم اعظم بھی ان سے چلا گیا، اور وہ اسم ذات اس عورت نے سیکھ لیا۔ وہ عورت اسم ذات سیکھ کر آسمان پر چلی گئی اور زہرا ستارہ میں جا کر آباد ہو گئی۔ ہاروت اور ماروت نے نشے کی حالت میں اس کے خاوند کو بھی قتل کر دیا، بت کے سامنے سجدہ بھی کر دیا، اور اسی طرح وہ دونوں گمراہ ہو گئے، مرتد ہو گئے۔ جب ان کا نشہ اترا، ہوش میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ہم بہت زیادہ مدہوش ہو گئے تھے اور ہم نے تو بہت بڑے ظلم کیے ہیں، اب کیا کرنا چاہیے؟ وہ زاروں قطار رونا شروع کر دیا انہوں نے، اور حضرت ادریس علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کے سامنے عرض کی کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معافی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان دونوں کو معافی مل جائے گی، لیکن ان کو ان کے اعمال کی سزا ضرور ملے گی۔ اب ان سے پوچھ لیجئے کہ یہ دنیاوی سزا چاہتے ہیں یا آخرت کی سزا۔ ہاروت اور ماروت نے سوچا کہ آخرت کی سزا تو دائمی سزا ہوگی اور بہت مشکل ہوگی، چلو یہی درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں ہی سزا مل جائے۔ چنانچہ وہاں بابل میں ہی ان کو کنویں میں الٹا لٹکا دیا جس میں آگ جلتی ہے، اور وہ قیامت تک اس آگ میں مبتلا رہیں گے۔ سامعین کرام، اس واقعے کا ذکر قرآن پاک میں اور حدیث میں تفصیل سے آیا ہے۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ اس سے ہمیں ہدایت کیا ملتی ہے؟ سب سے پہلی ہدایت یہ ہے کہ فرشتوں نے انسانوں سے مقابلہ کیا جس کی وجہ سے ان کو سزا ہوئی۔ جو فرشتے آسمان سے زمین پر آئے وہ اگر اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام سے تعلق رکھتے، جس سے نسبت کہا جاتا ہے، تو وہ کبھی گمراہ نہ ہوتے، تاکہ ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ یہ تمہارے لیے آزمائش ہے۔ وہ نسبت ان کے اندر ایسی طاقت ہوتی جو شیطان اور نفس انہیں گمراہ کر رہا تھا، وہ مقابلہ کرتی
اور وہ کبھی شیطان اور نفس کے پھندے میں نہ آتے۔ سامعین کرام، دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ نشہ ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان اچھائی اور برائی کی تمیز کھو بیٹھتا ہے، اور پھر وہ ہر قسم کے جرم کر بیٹھتا ہے، خواہ وہ اتنا بڑا جرم ہی کیوں نہ ہو۔ نشہ کون سا نشہ ہے؟ نشہ شراب کا بھی ہو سکتا ہے، دولت کا بھی ہو سکتا ہے، نشہ عشق کا بھی ہو سکتا ہے، نشہ محبت کا بھی ہو سکتا ہے، نشہ ماں باپ کا بھی ہو سکتا ہے، نشہ اولاد کا بھی ہو سکتا ہے، نشہ طاقت کا بھی ہو سکتا ہے، نشہ غرور کا بھی اور تکبر کا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ سارے نشے انسان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں، انسان گمراہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے غافل ہو کر اس دنیا کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور آخر میں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ لیکن جس انسان کو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم کا نشہ ہو، اس کا دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں اس قدر مستغرق ہوتا ہے، اور یہ نشہ اتنا غالب نشہ ہوتا ہے کہ اس پر کوئی نشہ اثر نہیں کر سکتا، اور نہ کوئی اور چیز انسان کو اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر سکتی ہے۔ سامعین کرام، آج بھی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم علم رکھتے ہیں، ہم عابد ہو گئے ہیں، ہم بہت پرہیزگار ہو گئے ہیں، ہمیں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت نہیں رہی، وہ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں ضرور شیطان کے پھندے میں آ کر اپنی عبادت کو بھی ضائع کر بیٹھیں گے، اپنے علم کو بھی تباہ و برباد کر لیں گے۔ اس لیے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم ہی صراط مستقیم پر قائم رکھتی ہے، نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم ہی انسان کو اللہ تعالی کے راستے پر چلاتی ہے۔ اس لیے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم کا حصول ضروری ہے۔ اگر ان فرشتوں کو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہوتی تو ان کے دل و دماغ روشن ہو جاتے، اور اگر ان کے دل و دماغ روشن ہوتے تو انہیں اچھائی اچھی معلوم ہوتی، مگر نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے دنیا کی سزا قبول کر لی۔ وہ یہ بات بھول گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور و رحیم ہے۔ اگر ان کے دل میں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی تو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے التجا کرتے کہ اے مالک الملک، ہم گمراہ ہو چکے ہیں، ہم بہت کمزور ہیں، ہم نے بہت بڑی غلطی کی، تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں معاف فرما۔ تو یقیناً اللہ تعالیٰ انہیں دنیا کی سزا اور آخرت کی سزا معاف کر دیتا۔ معلوم ہوا کہ دونوں جہانوں میں سرخروئی اور سرفرازی کے لیے، اور دونوں جہانوں کے غم و رسوائی سے بچنے کے لیے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم ضروری ہے۔ اسی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل کرنے کے لیے سینوں کی صفائی کی ضرورت ہے۔